آج ہم جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہے ہیں یہ اسلام کی وہ بلند و بالا ہستی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضرت عمر ان کا آج ہم تذکرہ لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ بلند و بالا ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں یہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے اندر نبوت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہم ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ واقعہ تو بڑا مشہور ہے، واقعہ میں تھوڑا مختصر سا عرض کروں گا چونکہ اس کے کچھ روشن پہلو ہیں جن پر ہماری گفتگو کم ہوتی ہے، تو میں وہ روشن پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بڑے غصے کے عالم میں تلوار لے کر نکلے۔ کسی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ ہمارے بتوں کو کوئی برا بلا کہنے والا بچے ہی نہ۔ تو اس نے کہا کہ آپ اسلام کے چراغ کو گل کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ انہوں نے کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو آپ کو جب گھر کی طرف روانہ کیا گیا، آپ گھر آئے تو آ کر دروازے کے پاس جو دروازہ تھا اس کے پاس سنا آپ نے کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ جو ہیں فاطمہ، ان کی ہمشیرہ کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب، آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، جیسے ہی اندر آئے تو ایک زوردار تماچا آپ نے اپنی بہن کے منہ پر رسید کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ تم پی کر بہادر ہوئے ہو اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ ساری زندگی تمہارے سامنے میں نے سر نہیں اٹھایا، تمہاری بات کے آگے کوئی بات نہیں کی، لیکن یاد رہے کہ اس معاملے میں میں تمہاری اطاعت کبھی نہیں کروں گی۔ سن لو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تمہیں غصہ آتا ہے تو 100 بار آئے، میں اس اسلام کو چھوڑنے والی نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ کون سا ایسا مذہب ہے، یہ کون سا ایسا دین ہے جس نے تمہیں اپنے دین سے بالکل بیگانہ کر دیا۔ بہرحال اسلام کے تعلق سے حضرت فاطمہ بنت خطاب نے بہت سی باتیں حضرت عمر کو ارشاد فرمائی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ کون سا کلام ہے جو تم پڑھ رہی تھی، وہ مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ایسے نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم پہلے اپنا غسل کرو، کپڑے چینج کرو، پاک صاف ہو جاؤ۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جس کو تم اٹھاؤ گے اور پڑھنا شروع کر دو گے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، تو لہٰذا تم غسل کر لو۔ ادھر حضرت عمر جو ہے وہ غسل سے اپنے جسم کو دھو رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ان کی روح کو دھو رہا تھا، ان کے دل کو دھو رہا تھا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر بیٹی بہن یہ گھر میں درست ہو جائے تو پورا گھر درست ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ عمر بن خطاب جس نے ہزاروں مربع میل پر حکومت کی، بڑے بڑے بہادروں کے سر قلم کیے، اور بڑے بڑے بہادر جو ہے وہ اپنے محلات میں بیٹھ کے مدینے کے اس جفا کش مسلمان سے ڈرا کرتے تھے، اس کا نام لے کر اپنے محلات میں کانپا کرتے تھے، اس کو اس قدر اس اسلام کی طرف لانے والی بھی تو ایک بہن ہی تھی نا۔ تو بہن اگر ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ جو ہے وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، گھر کا ماحول بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی بہنوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، اور یہ والد ہے کہ والد اگر اپنی بیٹی کی تربیت پر توجہ دے گا تو ظاہر ہے کہ اسی نے بہن بننا ہے اور اسی نے پھر جو ہے وہ گھر کے اندر ماحول کو بہت اچھا رکھنا ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب نے قرآن کی تلاوت شروع کی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ تلاوت کر رہی تھی تو آپ کا جو ہے وہ رخ بدل رہا تھا، آپ کے اندر کی جو بات تھی وہ بدل رہی تھی، آپ کے اندر کا مزاج بدل رہا تھا۔ تلاوت ختم ہوئی تو آپ نے اپنے بہنوئی کو لیا، چونکہ بہنوئی بھی اسلام میں لا چکے تھے، اور یاد رہے کہ یہ وہ وقت ہے جب 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ 39واں مسلمان حضرت حمزہ تھے۔ ایک شیر اللہ کا جو ہے وہ اسلام لا چکا تھا، دوسرے شیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ 2 عمر
عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر دے۔ تو اب یہ دعا پوری ہونے جا رہی تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب اپنے بہنوئی کو لے کر حاضر ہوئے۔ جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے وہ چند صحابہ، ان میں سے چند صحابہ جو ہے وہ حضور کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازے کی اوٹ میں سے دیکھا اور ڈر گئے، چونکہ عمر بن خطاب تھے تو بڑے بہادر، اور وہ صحابہ جو ہے وہ نہتے تھے، وہ ڈر گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر جو ہیں وہ بڑے غصے میں اور جلال میں آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ دروازہ جو ہے وہ کھول دو، اگر عمر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، اور اگر بری نیت کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہی کی تلوار سے انہی کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا شعر، اس کے یہ الفاظ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ حضور کے سامنے حاضر ہوئے، آپ کے سامنے جو ہے وہ جھکے اور جھک کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ بات تھی جو اس وقت کے مسلمانوں کے دل کو بڑی خوشی اور تقویت دینے والی تھی۔ پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اگر ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر کمرے میں کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو صحن حرم میں جا کر اعلانیہ عبادت کریں گے۔ تو اب مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے جو ہے وہ حضرت حمزہ یہ چل رہے ہیں، دوسری صف کے آگے حضرت عمر بن خطاب چل رہے ہیں، صحن حرم میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عمر جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے تو وہ آ کر اسلام سے ٹکر لے لے، کیونکہ عمر بن خطاب جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ یہ بات کہی، صحن حرم میں نماز ہوئی، نماز کے بعد آپ نے کفار کے گھروں میں دستک دے دے کر یہ بات کہی کہ آج سے پہلے تو تم اسلام کو چھیڑخانی کیا کرتے تھے، اسلام کے نام لیواؤں کو تنگ کیا کرتے تھے، لیکن آج کے بعد سن لو، آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، کیونکہ آج کے بعد اسلام کا رکھوالا عمر بن خطاب ہوگا، لہذا کوئی ٹیڑھی آنکھ سے، کوئی میلی آنکھ سے اسلام اور بانی اسلام کی طرف نہ دیکھے۔ اب اس میں ایک پہلو تو میں نے بہنوں کی تعلق سے عرض کیا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام کی دولت حضرت عمر کو جو ملی وہ قرآن کو سمجھنے سے ملی۔ قرآن پڑھنے پر جو برکتیں نازل ہوئیں، جو رحمتیں نازل ہوئیں، اس نے حضرت عمر کے دل کو بدلا۔ یہ بات اگرچہ ایک الگ معنی رکھتی ہے، لیکن دوسری بات جو کہ خود حضرت عمر اہل زبان تھے اور خود ایک بہت زیادہ سمجھ بوجھ والے تھے، اتنی سمجھ بوجھ والے تھے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام قبر کا اور اس کے سوالات کا ذکر فرما رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل سلامت ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا قبر میں عقل سلامت ہوگی۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر قبر میں پوچھنے آنے والے جو فرشتے ہیں وہ جو سوالات پوچھیں گے ان کو عمر کافی ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر عقل مند شخصیت کے مالک تھے حضرت عمر۔ تو جب آپ نے قرآن کو سنا تو قرآن کو سمجھا بھی، تو جب سمجھا تو ان کی دل کی دنیا جو ہے وہ زیر و زبر ہو گئی۔ تو آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو صرف قسمیں اٹھانے کے لیے یا دلہن کو رخصت کرنے کے لیے، اس کے سر پر رکھنے کے لیے، اور اس طرح جو ہے رمضان میں صرف جو ہے وہ سجا کر رکھنے کے لیے، پورا مہینہ ہم پورا سال ہم سجا کر رکھتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں اٹھاتے ہیں، اس کی گرد جاڑتے ہیں اور پھر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کو اس لیے نہ رکھا جائے بلکہ قرآن کو سمجھا بھی جائے، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھا جائے، تب جو ہے وہ قرآن ہمیں فائدہ دے گا، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے لیے آیا ہے، تو اس کو سمجھنا بھی ہم پر لازم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الام۔